ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ درس بخاری شریف میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ تو اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کتاب الادب میں امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک عنوان قائم کیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ مختلف احادیث مبارکہ اور عنوانات آپ نے اس ٹاپک کے تحت ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں ایک حدیث مبارک ہے 6018۔ اس حدیث مبارک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ 3 باتوں کا حکم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایمان والے کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے آپ نے حکم دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کا اکرام کرے۔ اور تیسری بات، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کے مبدا اور معاد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر جس نے اسے پیدا کیا اس پر ایمان لائے، اور وہی ہے جو آخرت میں یعنی قیامت کے دن خیر اور شر کی جزا دے گا، اس بات پر ایمان لائے، یعنی آخرت کے دن کو بھی مانا اور اللہ رب العزت پر بھی یہ ایمان رکھتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، بالترتیب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اسے ایذا نہ دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا، اور تینوں مرتبہ
قسم کھا کے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی طرف سے ایذاؤں سے، تکلیفوں سے یا اس کی طرف سے دی جانے والی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک، یہ تکمیل ایمان کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ انہیں ستانا، انہیں تکلیف پہنچانا، ایذا دینا اور بدسلوکی کے ذریعے سے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دینا دنیا اور آخرت میں یہ نقصان کا سبب ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ دنیا اور آخرت میں بندے کے لیے نقصان کا سبب بن گیا اپنے پڑوسی کو تکالیف میں مبتلا کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، حدیث میں فرمایا اس نے بے شک مجھے یعنی اللہ کے رسول کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا، یہ بھی حدیث میں بیان فرمایا، اپنے پڑوسی سے جھگڑے کرتا ہے تو اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے لڑائی کی۔ تو پڑوسیوں کو تکالیف میں مبتلا کرنا، اذیتیں دینا، بدسلوکی کا مظاہرہ کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو ہم سب کو مدنی چینل کے ناظرین چاہیے کہ اس برے عمل سے اپنی ذات کو بچائیں اور پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں۔ حدیث مبارک میں دوسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ مہمان نوازی نہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے تو کھانا تناول ہی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کھانا ہی نہیں کھاتے، مہمان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مہمان کا اکرام کیا ہوتا ہے، اس کی تکریم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مہمان کا جو اکرام ہے یہ مختلف مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ کبھی مہمان کی تکریم فرض عین ہوتی ہے، کبھی فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے، اور کم سے کم یہ کہ مہمان کی تکریم کرنا یہ مکارم اخلاق سے تعلق رکھتی ہی ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ کم سے کم مکارم اخلاق سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہمان نوازی کرنا یہ مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ علامہ داودی نے یہ بات لکھی کہ جتنا بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے مہمان کی ضیافت میں اس سے زیادہ اسے خرچ کرنا چاہیے۔ حکیم الامت مفسر شہید مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کا احترام یعنی اس کا اکرام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا جائے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا جو انتظام ہے وہ کیا جائے۔ حتی الامکان ان انتظامات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے مہمان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور مزید علماء نے لکھا کہ مہمان کے اکرام میں سے یہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ مل کر کھاؤ اور اسے اکیلے کھلا کر اسے وحشت میں مبتلا نہ کرو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو بہترین چیز ہو اس سے مہمان کی ضیافت کرنی چاہیے۔ مہمان نوازی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام نووی شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا یہ آداب اسلام اور انبیاء و صالحین کی سنت ہے۔
مہمان نوازی کی فضیلت پر 3 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی کے ساتھ اترتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خنعیمی علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں چربی ہی چربی ہوتی ہے، اور اسے چھری بہت جلدی سے بڑی تیزی کے ساتھ کاٹ دیتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی گھر میں مہمان کے آنے سے خیر و برکت بہت جلدی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ پہنچتی ہے جیسے تیزی کے ساتھ اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے۔ اور دوسرا فرمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ جو ہیں وہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اور اس بندے یعنی مہمان نوازی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس بندے کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی۔ کتنا آسان عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ مہمان آیا، خوش دلی کے ساتھ محبت سے اس کا اکرام کیا، کھانے کا اہتمام کیا اور اسے رخصت کیا، اور ملا کیا 10 فرشتے گھر میں آ گئے اور پورا سال تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل تکبیر بیان کر رہے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو گیا تو فرشتوں نے 1 سال تک جتنی عبادت کی تھی اتنا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، حدیث میں فرمایا کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں اللہ تبارک و تعالی اسے کھلائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علماء نے میزبان کے اور مہمان کے جو آداب ہیں وہ الگ الگ بیان فرمائے۔ آئیے چند ایک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی آپ لکھتے ہیں احیاء العلوم میں، فرمایا کھانا حاضر کرنے میں مہمان کے آگے جلدی کی جائے۔ کھانے میں اگر پھل یعنی فروٹ بھی ہوں تو پہلے پیش کیے جائیں، کیونکہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا یہ زیادہ موافق ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو عمدہ اور لذیذ کھانا یہ پہلے پیش کیا جائے، تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اسی سے کھا لے۔ جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روک لے تب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے۔ اور مزید فرمایا کہ مہمانوں کے سامنے اتنا کھانا رکھا جائے جو انہیں کافی ہو جائے، کیونکہ کفایت سے کم رکھنا یہ مروت کے خلاف ہے، اور کفایت سے زیادہ رکھنا یہ بناوٹ اور دکھلاوے میں آ سکتا ہے۔ اور مہمان کے لیے بھی چند آداب جو ہیں علماء نے بیان فرمائے۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جہاں بٹھایا جائے وہیں پر بیٹھے، اپنی مرضی نہ کریں، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، جب وہاں سے جائے تو پھر اس کے لیے دعا کر کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میزبانی اور مہمانی کے جو آداب ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تیسری بات اس حدیث مبارک میں وہ یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا
او لیصمت. حدیث میں فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو نیک بات کہے ورنہ خاموش رہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا. چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، نیک بات کہے، خیر کی بات کہے، ورنہ پھر کیا ہے کہ خاموش رہے. ناظرین، ایک حدیث مبارک میں نجات کا جو پہلا نسخہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو روک کے رکھو. یاد رکھیے، زبان کی حفاظت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے لب ہی سیلے، کوئی بات ہی نہ کرے، بالکل گونگا بن کے بیٹھ جائے، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی اپنی زبان سے باہر نہ نکالے. بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کا جو مطلب، صحیح مفہوم جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھا جائے. حدیث میں اس مفہوم کی بالکل وضاحت موجود ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جب بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ زبان سے نیک باتوں کو منع نہیں کیا گیا، اور ضرورتاً دنیاوی جائز باتوں کے لیے زبان کو استعمال کرنا یہ منع نہیں کیا گیا. یعنی خیر کی بات کہے، خیر کے کلمات کہے، بھلائی کی گفتگو کرے. البتہ فضول اور بیہودہ قسم کی گفتگو مکمل طور پر اس سے پرہیزگاری کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آج کل زبان کی حفاظت کرنے اور فضول گوئی بلکہ بیہودہ باتوں سے بھی بچنے کا رجحان بہت کم ہے. جب بات کرتے ہیں تڑا تڑ کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری باتوں سے سامنے والے کا دل دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا، میری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچی، میری باتوں سے کہیں ایسا تو نہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا ہوتا ہے، اسے احساس نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو چکا ہے. ہاں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جملہ میرا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، یہ کہہ دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن بالکل اس کے اگینسٹ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ناراض ہو گیا تو بتائیے دنیا اور آخرت میں کیا ٹھکانہ ہوگا. حدیث مبارک سماعت فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی سی باتیں ہوتی، بالکل عام فہم گفتگو، کر گیا سو کر گیا. اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا یہ جملہ کہہ بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے رب تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے، اسے اس کا خیال نہیں ہے. اس بات کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں گر جاتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے کہ جو جملہ میں نے کہہ دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا جملہ ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، جہنم میں ڈالے جانے کا مستحق ہے. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے بندہ خدا، جب تو کلام کرتا ہے تو غور کیا کر، توجہ کیا کر، تفکر کیا کر، سوچا کر کہ جو تو بات کہنے جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے. اگر تجھے لگے کہ اس کا فائدہ ہے تو فرمایا پھر کلام کر. بالکل منع نہیں کیا گیا کہ انسان اپنے لب سی کر بیٹھ جائے، کوئی کلام ہی نہ کرے، کوئی بات ہی نہ کرے، اس سے منع نہیں کیا گیا. فرمایا تکلم، پھر تو گفتگو کر، لیکن جب تجھے یہ بات پتا چلے کہ تیرے اس گفتگو کرنے سے نقصان ہوگا، تیرا نقصان ہو سکتا ہے، اوروں کا نقصان ہو سکتا ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں تجھے چاہیے کہ خاموش رہے.
ناظرین تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، انسان جلد بازی نہ کرے، تھوڑی دیر کے لیے معاملہ فہمی کے پیش نظر سوچ لے کہ کسی کے بات کے جواب میں جو کہنے والا ہوں وہ کیا درجہ رکھتی ہے بات، کہیں ایسا تو نہیں اس کے بعد مجھے ایکسکیوز کرنا پڑے گا، مجھے معذرت کرنی پڑے گی، جیسا کہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو 3 کلمات کی وصیت کی، اس میں ایک یہ تھی کہ تو ایسی بات نہ کر کے جس کے بعد تجھے سوری کرنا پڑے، تجھے ایکسکیوز کرنا پڑے، تجھے معافی مانگنی پڑے، تجھے عذر کرنا پڑے اور اپنا عذر بیان کرنا پڑے کہ میں نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہے۔ انسان بالکل عام فہم گفتگو کرے اور بالکل سادہ بات ہو لیکن سوچ کر ہو۔ اگر انسان سوچ لیتا ہے تو اس کو پھر پریشانی کا معاملہ نہیں ہوتا، پریشانی اٹھانی ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اس نے بات جو کہی ہے وہ سوچ کر گئی اور چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے۔ انسان خاموش رہے، سوچے کہ جو جملہ میں نے بنایا ہے، یہ جملہ ابھی میں کہنے جا رہا ہوں، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ جب انسان سوچ لیتا ہے تو فوراً اس پر یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ بس صرف اور صرف تھوڑی دیر کی بات ہوتی، اس لیے مجھے چینل کے ناظرین جلدی نہیں مچانی چاہیے، سوچ لیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جب بات کرے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، ورنہ پھر وہ خاموش رہے۔ خاموش رہے گا، زبان سلامت ہے تو پھر اعضاء بھی سلامت رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی، کسی کو گالی گلوچ کر دیا، کسی کو برا کہہ دیا، زبان سے الفاظ استعمال کیے، کسی بڑے کے سامنے تو تکار کے ساتھ گفتگو کی، یہاں تک کہ اس کو برا لگ گیا، تو تکلیف کن کو پہنچے گی؟ زبان کو نہیں، اعضاء کو پہنچتی ہے۔ پھر اسے مارا جاتا ہے، مختلف ایذائیں دی جاتی ہیں، تکالیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس زبان کی وجہ سے وجود کے جو اعضاء ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بات صرف اور صرف چند سیکنڈز کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھیں۔ یہ جو تینوں باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اسے ایذا نہ دے۔ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے، بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہنے میں عافیت ہے۔ میرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سامتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دعا گو ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ